ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 81ویں قسط ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح تحویل قبلہ کے بعد حالات بدلے اور کس طرح مشرکین، یہودی اور منافقین نے اس صورتحال کا اپنے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جب کچھ نہیں بنا اور مسلمان معقول اور مہذب طریقے سے اپنی دعوت اسلامی کا کام جاری رکھا، تو کس طرح اپنی بدتمیزیوں اور بیہودگیوں سے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ ان کی بدتمیزیاں اور بیہودگیاں کیا کچھ رہیں، آج کی قسط میں ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ خود کوئی تعمیری نصب العین نہیں رکھتے، وہ کسی تعمیری کام کو محض اس لیے نہیں ہونے دیتے یا ہونے دینا نہیں چاہتے کہ اس وجہ سے کہ ان کا کھوکھلا پن دنیا بھر کے سامنے بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ یہی صورت یہود کی تھی۔ وہ برسوں سے مدینے کے ماحول پر چھائے ہوئے تھے، لیکن کبھی وہ اس قابل نہ ہوئے کہ پستیوں میں گری ہوئی انسانیت کو بلندی کردار پر لا سکے، لوگوں کے ذہنوں کا تزکیہ کر سکے اور ان کے اخلاق سنوار سکے، اور ان کو نظم اور تہذیب سکھا سکے، ان کو امن و سلامتی کا کوئی نظام دے سکے۔ وہ گری ہوئی انسانیت کو تو کیا سہارا دیتے، خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے۔ دنیا کا ہر روگ ان کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا، اور اپنے کسی روگ کا درما کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ اب جب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی طاقت ابھری اور اس نے لوگوں کے دل و دماغ میں زندگی بخش اصول و اعتقاد کے چراغ جلانے شروع کیے، ان کے کردار کے کھنڈروں کو صاف کر کے تعمیر نو کا آغاز کیا، ایک مقدس نصب العین کے سانچے میں ڈھال کر افراد تیار کرنے، ان کے افراد کے بل پر ایک نظام میں امن و عدل کی تاسیس کرنے کی مہم شروع کر دی، تو یہود بھننا اٹھے اور اس تعمیری تحریک کو ناکام کرنے کی ہر گھٹیا سے گھٹیا تدبیر اختیار کی۔ اس طرح کی منفی اور تخریبی طاقتیں جب کسی کی مخالفت پر کمر باندھتی ہیں تو شرافت اور معقولیت اور تہذیب کو اٹھا کے بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔ نہایت کمینگی کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا ان کی شان تقدس کو گوارا ہو جاتا ہے، چنانچہ بدتمیزیوں کا محاذ بھی کھول دیا گیا۔ ان جانشینان انبیاء علیہ السلام اور علمبرداران کتاب الہی اور مسند نشینان درس و افتاء نے بغض و عناد کے میخانے سے جام کے جام چڑھا کر جن کرتوتوں کا مظاہرہ کیا، ان میں سے 2-3 مثالیں یادگار رہیں گی۔ مذہب و تقویٰ کے یہ اجارہ دار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو السلام علیک کا کہنے کے بجائے زبان کو ذرا گھما کر السلام سے حرف لام کو غائب کر دیتے، یعنی السلام علیک کا کہتے۔ اس کلمے کے معنی یہ تھے کہ اے مخاطب، تجھ پر موت وارد ہو۔ یہ سلوک کیا جا رہا تھا اس جلیل القدر ہستی کے ساتھ جو ابراہیم اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے پیش کردہ پیغام کی تجدید کے لیے سرگرم عمل تھی، جو تورات کی اصلی روح کی تجدید کرنے میں منہمک تھی، جو شریعت الہی اور قانون آسمانی ہی کے احیاء کے لیے محو جہاد تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو دراصل یہود کے فراموش کردہ فریضے کو ادا کر رہی تھی اور انہی کا چھوڑا ہوا کام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ تقدس ماہان مدینہ پیغمبر حق کے گھر پر آئے تو غنڈوں اور کمینوں کی سی یہی لفظیات استعمال کی۔ اس بدتمیزی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے کے پیچھے سے سخت رد عمل دکھایا۔ وہ غصے میں جواب دیے بغیر نہیں رہ سکی اور کہہ اٹھی کہ اے کمبختو، تم پر موت وارد ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو سمجھایا، عائشہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ نے بھی وعلیک کا کہہ دیا، یہی کافی ہے۔
ناظرین گرامی، بدتمیزی کی دوسری مشہور شرمناک مثالیں جن کا ریکارڈ قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بزم رسالت میں جب یہ کمبخت یہودی آتے اور مجلس میں بیٹھتے اور دوران گفتگو جہاں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں بات سمجھنے کا موقع دیجیے، تو اس موقع پر ایک ذو معنی لفظ استعمال کرتے، راعینا۔ اس لفظ کا ظاہری مطلب تو وہی تھا کہ ہماری کچھ رعایت فرمائیے، ہماری بات سن لیجئے، ہماری جانب تھوڑا توجہ کیجئے۔ مگر دوسری طرف عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ سن تو بہرا ہو جائے۔ علاوہ بری عربی زبان میں بھی قریبی مادوں سے اس کے ہمصورت الفاظ ایسے موجود تھے جن سے معنی سو نکلتے تھے، یعنی قابل اعتراض معنی نکلتے تھے۔ مثلا راعت، راع سے ایک لفظ تھا الرعا، جس کے معنی تھے سفلت الناس۔ اس کو رعا عنا کی شکل دینا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح رعنا و رعینا و رعنا میں جاہل اور بے عقل ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ذرا سا زبان کو اور لچکا کر اسے راعینا بھی بنایا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں معنی ہوتے اے ہمارے چرواہے اور ہمارے گڈریے۔ یہ مختلف صورتیں تھی جنہیں علماء یہود ہمہ جبہ و دستار مسمى صورت بنا بنا کر اختیار کرتے تھے، اور عوام بیچارے بھلا لغت و ادب کی اتنے ماہر کہاں ہو سکتے تھے۔ یہ علماء گرامی قدر یہودی تھے جو گھروں سے خوب تیاری کر کر کے آتے تھے۔ آج کیا کیا بدتمیزیاں کی جانی چاہیے ان ہستیوں میں سے کم ایک، یعنی رفاع ابن زید بن ثابت کے متعلق تو تاریخ میں واضح روایت محفوظ ہے کہ اخلاق و شرافت کی اس شاندار مثال کے قائم کرنے میں اس یہود عالم نے بھی حصہ لیا تھا۔ رفاع بن زید بن ثابت اس طرح کے الفاظ کو چھانٹ چھانٹ کر کے لاتا، یعنی ظاہراً دیکھیے تو بڑی شائستگی تھی، لیکن دلوں کی گہرائیوں میں اتریے تو اندر غنڈوں کی سی نفسیات کام کر رہی تھی۔ آپس میں جانتے تھے کہ ہم وقت کی ممتاز شخصیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹوک دیتا تو ارشاد فرماتے کہ واہ ہمیں تم نے بدتمیز سمجھا ہے، ہم تو ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ ذرا ہمیں سمجھنے سمجھانے کا موقع دیجیے۔ دوسرا یہ کہ دوران گفتگو میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ یہودی یوں خطاب کرتے، اسمع غیر مسمعین۔ اس کا ظاہری مطلب یہ تھا کہ ذرا سنیے، آپ کا احترام اس میں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا اجازت کے بغیر سنائی جا سکے، لیکن ان کی شرپسندانہ ذہنیت اس سے ایک اور مفہوم مراد لیتی، اور وہ یہ کہ تم اس قابل نہیں کہ تم کو کوئی بات سنائی سمجھائی جائے، اور یہ کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ، سننے کے قابل نہ رہو۔ ایک معنی وہ نکلتے ہیں اور ایک معنی یہ نکلتے ہیں، اور ان کا گندا ذہن اسی کی جانب جو ہے توجہ کرتا تھا، اور اسی لیے بار بار اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ تیسرا جو واقعہ یہ ہے کہ اہل ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جب کوئی ارشاد سنتے اور سمجھ لیتے تو ہدایت الہی کے تحت جذبہ صادق سے پکار اٹھتے تھے، سمعنا و اطعنا۔ صحابہ کرام، ہم نے ارشاد کو سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی جیسے عشق عاشقین کہاں مل سکتے ہیں، ان کے کردار جیسے ہمیشہ کہتے سمعنا و اطعنا۔ لیکن حاملین تورات ایسے موقع پر بڑی ڈرامائی حرکت کرتے، پہلے زور سے پکارتے سمعنا، جی ہاں ہم نے سن لیا، پھر ذرا دھیمی آواز سے زبان کو لچکا کر اطعنا کے بجائے عصینا، ہم نے تمہاری بات کو رد کیا۔ اطعنا کے بجائے عصینا کا لفظ استعمال کرتے، جس کے معنی آتے ہیں ہم نے تمہاری مخالفت کی، ہم نے تمہاری بات کو رد کر دیا، نافرمانی کا عزم کر لیا۔ یہاں بھی وہی مشکل کہ کوئی گرفت کرتا تو تیوری چڑھا کر کہتے کہ تم نے ہم لوگوں کو اتنا نامعقول سمجھ لیا ہے،
مخالفت کے جوش میں آ کر ہم پر ایسی گھٹیا حرکت کا الزام لگاتے ہو؟ تم میں اپنے سے باہر علماء اور بزرگوں کا احترام باقی نہیں رہا؟ اپنے علاوہ کسی کو تم شریف اور معقول ماننے پر تیار نہیں ہو؟ اس طرح کی باتیں کرتے جب کوئی اعتراض کرتا۔ ناظرین غور فرمائیے کہ آخر اس طرح کی ذلیل حرکتوں سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کچھ فرق پڑتا تھا؟ کیا اس کمینگی کے زور سے مسلمانوں کا وجود مٹنے چلا تھا؟ گالیاں دینے اور منہ چڑھانے سے کسی تعمیری طاقت کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس میں سارا مزہ صرف اس قدر ہوتا کہ مقابل کی جامد، منفی اور تخریبی طاقت کے دل کا بخار نکل جاتا، اور یہ یہودی جب بزم نبوت میں اس طرح کے کارنامے انجام دے کر رخصت ہوتے ہوں گے تو اپنی محفلوں میں جا کر بڑے فخر کرتے ہوں گے کہ آج تو جی بس ہم ان نبی صاحب کو یہ اور وہ کہہ کر کے آئے ہیں۔ مریدوں میں بیٹھ کر اپنی قابلیت کا سکہ جماتے ہوں گے کہ ہم نے لفظوں کی الٹ پھیٹ سے کیا کیا مطلب نکالے اور چسپاں کیے، اور ہمارے صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت کے علم نے اس معرکے میں ہمیں کتنی مدد بہم پہنچائی ہے۔ یہود کے ان کارناموں میں عبرت کا درس یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب انحطاط کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں تحریف کلمات کی گندی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے، ان کے اندر سے انسانیت اور شرافت اور تہذیب کے تقاضوں کا لحاظ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے، ان کے حرکات کے ظاہر و باطن میں شرمناک تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھے، ان میں ایک طرح کی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے سیدھے طریقے سے دل کے گندے جذبات کو اگل بھی سکتے، بلکہ اپنی بدتینتی پر شرافت کی جھلیاں چڑھا چڑھا کر لاتے ہیں۔ یہ ایسی علامات ہیں جو کسی ذہن و فکر کے فاسد ہونے کی قطعی دلیل ہوتی ہے، یقینی دلیل ہوتی ہے۔ علی الخصوص بدزبانی اور بازاری انداز خطاب جہاں بھی پایا جائے وہاں حق اور انصاف اور سچائی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ آدمی کا ہر بول اور اس کا انداز گفتگو اس کی سیرت کا اسی طرح ترجمان ہوتا ہے جس طرح کھانے کی کسی دیگ میں سے اس کی خوشبو پھیل کر دور دور تک کھانے کی نوعیت اور اس کے مصالحوں کے معیار کا اعلان کر دیتی ہے۔ اب اگر کسی دل و دماغ کی دیگ سے بدزبانی اور بدتمیزی کی سڑان اٹھ رہی ہو تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر پاکیزہ خیالات اور شریفانہ جذبات سے ترکیب پا کر کوئی اعلیٰ سیرت پک رہی ہوگی۔ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اختلاف کرنے والوں کے خلاف بدزبانی اور بدتمیزی کی سطح پر اتر آیا ہے تو سمجھو کہ یہ اس کے مقابلے میں دلیل کی بازی بھی ہار چکا ہے اور اخلاق کے مقابلے میں بھی شکست کھا چکا ہے۔ اب یہ ہارا ہوا کھلاڑی محض دل کا بخار نکال رہا ہے، اور دل کا بخار نکالنے والی طاقتیں تاریخ میں کوئی اثر چھوڑ نہیں پاتی، وہ بس دل کا بخار نکالتی رہتی ہیں اور تعمیری دعوتوں کے قافلے گام بگام آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اتنے ہی پر بس نہیں ہو جاتی۔ مدینے میں جب اذان کی ابتدا ہوئی تو چونکہ یہود کے روایتی مسلک کے خلاف یہ بھی نظام مذہب میں ایک بدعت تھی، لہٰذا وہ اس پر بھی بڑا پیچ و تاب کھاتے۔ خصوصاً وہ دیکھ رہے تھے کہ اذان کے کلمات اسلام کی پوری انقلابی دعوت اور اس کی بنیادی نظریے کو جامعیت سے سامنے لے آتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ ان کا پکارا جانا اور اونچی اور خوش آئند آواز میں پکارا جانا ایک مؤثر ذریعہ نشر و اشاعت ہے۔ یہ آواز ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے غلاموں کے کانوں میں پڑتی، ہر روز پڑتی اور 5 بار پڑتی۔ تصور کیجئے کہ جب انوکھی آواز بلالی سوز و نغمگی کے ساتھ گونجتی ہوگی تو مدینے کی ساری فضا میں سناٹا چھا جاتا ہوگا، اپنوں پرایوں کے دل متوجہ ہو جاتے ہوں گے۔ خصوصاً ان کو وہ فرق محسوس ہوتا ہوگا جو گھنٹے اور ناقوس بجانے اور اذان پکارنے میں تھا، اور جس کے بارے میں خود ان کے عوام بھی کچھ نہ کچھ احساس کرتے ہوں گے۔ گھنٹے اور ناقوس کی آواز بس آواز تھی، اس میں نہ الفاظ تھے نہ معنی تھے، بخلاف اس کے کہ اذان کی آواز چند بولوں اور چند کلموں پر مشتمل تھی جن میں عام فہم معانی موجزن تھے،
گھنٹے اور ناقوس کی آواز میں انسانی جذبات کا اظہار نہیں تھا، لیکن اذان کی پکار میں انسانی قلب کا سوز و گداز کار فرما ہوتا تھا۔ اس فرق کو محسوس کر کے یہود بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیتے کہ اذان فی الواقع عبادت کی دعوت دینے کا بہتر اور مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے کلمات قدر و قیمت رکھتے ہیں، وہ چڑ میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی مجلسوں میں، صحبتوں میں وہ اذان پکارنے والی کی آواز کو عجیب و غریب تشبیہیں دیتے اور نقلیں اتارتے اور اذان کی کلمات کو بگاڑ کر سامان تضحیک پیدا کرتے۔ حسد اور کینہ ان مذہبداروں کو بھانڈوں کی سطح تک جا گرتا تھا۔ مگر جو کام اذان کر رہی تھی اس کی روک تھام تضحیک اور نقالی اور بھانڈ پن سے کیسے ہو سکتی تھی؟ اور ناظرین، بدتمیزیوں کی آخری حد یہ تھی کہ خود اللہ کو بھی نعوذ باللہ نشانہ بنا لیا گیا۔ مثلا جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، سورہ بقرہ کی 542ویں آیت ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے سیدھے صاف مفہوم کو اخذ کیا جاتا، یہود نے یہ کہہ کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، لوگوں سنتے ہو اب تو اللہ بھی خلاش ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لو اب بندوں سے قرض مانگتے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا سے بے خوفی اور بے شرمی کی اس سے زیادہ ناپاک مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جہاں مکھی اور مچھر یا ایسی ہی بظاہر حقیر چیزوں کا بطور مثال تذکرہ ہوا ہے اور ان کے وجود سے کوئی استدلال کیا گیا ہے، وہاں یہ لوگ طنز و تحقیر کا طوفان مچانے کا موقع پا لیتے، کہتے کہ ان مسلمانوں کا خدا بھی عجیب ہے کہ جسے مثال دینے کے لیے بھی ملتی ہیں تو ایسے حقیر چیزیں ملتی ہیں۔ اس استہزاء میں استدلال بھی شامل ہوتا کہ قرآن خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر ان گھٹیا چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں کو کیا خوب جواب ملا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کے قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کا کیا سروکار۔ ناظرین، ہم ایک مضحکہ خیز مطالبے کا ذکر اگلے ہفتے کریں گے کہ کس طرح کی ذہنیت کے ساتھ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل پر اتر آتے تھے یہ یہودی۔ یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے پھر مزید تفصیلات رکھی جائیں گی۔ آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ